اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے، اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے، پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے، پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے، اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ، آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں، پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا۔ ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے کی کیا ضرورت ہے، دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتے ہیں، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا۔ باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائش ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے۔ مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر دیا۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی میں شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔
تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے. تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے. جو آج کی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر. یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے. جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے. تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے. یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے. کل اناء یترشح بما فیہ. اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی. یہ ہے جو پریشانی کا گھر. وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس جگہ کو جنت کہتے ہیں، اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے. جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا. جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر. اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی. صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو. ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں. یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے. بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے. ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے. ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں. تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو. وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا. اور اس کے 4-5 بیٹے تھے، بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے. اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں. چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں. پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے. اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا. اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتے، اچانک مجھے شور کی آواز آئی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں، تو میں کمرے کی طرف بھاگی. جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی. تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا. تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا. اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے. چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. اب جب خون نکلا تو شور ہوا
اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا۔ کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا۔ تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے۔ جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی۔ اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے۔ ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا، تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے۔ تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے۔ وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے۔ آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں، ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں، ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں۔ بادشاہوں کے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا۔ آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے۔ تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے، سچی بات یہی ہے۔ یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑا ہے، یہ تو دنیا ہے، اور دنیا میں تو یہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہ جی مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے، اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں۔ ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی کل دوسری پرسوں تیسری، اور انسان لنگوٹ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا، پہلی ختم ہوتی ہیں نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں۔
تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے. بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں. ہاں، پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم پریشانیاں مانگے نہیں. لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کریں. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ صبر علی اطاعت کے لیے صبر کرنا. مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے، تو انسان اٹھتا ہے اس وقت. اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں، کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا. تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا. مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے، مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا، قالت ہیت لک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے. نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا. ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے. اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا. بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو سلامتی ہو ان کو فرشتے کہیں گے. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہاری اور تمہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو جلانا چاہیں اور پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اندر ڈالیں کہ آگ اچھی طرح بھڑک جائے اور بڑوں کی باری بعد میں آئے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کے دل پہ بھی آخرت کا اتنا خوف ہے، ہم بال سفید کر بیٹھے اور ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر نہ لگی، اس لیے کہ اس کا نام غفلت ہے اور ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے بیٹھ کے کبھی اپنی موت کی تیاری کی، سوچا کتنی نمازیں زندگی میں ہم نے قضا کی اور ہمارے ذمہ قضا ہے اور پڑھنی ہے، کبھی فہرست بنائی، کبھی روزوں کی قضا لکھی. ہر جوان عورت رمضان المبارک میں کچھ روزے ہوتے ہیں جو نہیں رکھ پاتی، مگر سستی کی وجہ سے ان کی قضا بھی نہیں کرتی. تو کتنے مہینوں کے روزے ذمے ہیں پتہ ہے، کبھی خیال ہی نہیں کیا. ہم نے کتنے لوگوں کی غیبت کی، ان کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، کبھی ہم نے ان سے معافی مانگی. کتنے لوگوں کے دل دکھائے ہم نے، ایسی باتیں کی، کبھی ان سے سوری کیا. تو آخرت کے نقطہ نظر سے کیا ہم نے تیاری کر لی؟ اگر یہ ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو تمہارا دل کہے گا کہ ہم نے تو تیاری کی ہی نہیں. تو کیا آخرت میں بغیر تیاری کے چلے جائیں گے؟ صدیق اکبر عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص نے بغیر تیاری کے موت میں قدم رکھا، ایسا ہی ہے اس نے بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگا دی. جو بغیر کشتی کے سمندر میں چھلانگ لگائے گا بالآخر ڈوب کر رہے گا، جو بغیر تیاری کے آخرت میں جائے گا بالآخر عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا. اس لیے موت کا جب وقت آتا ہے تو انسان پھر حسرت کرتا ہے، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جاتا اور میں آخرت کی تیاری کر لیتا. آج وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، سہولت بھی ہے، ہم اس دنیا کی زندگی کو عبادت میں گزارنے کے لیے کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60 کے درمیان ہوگی، یعنی ایوریج عمر اتنی ہوگی
کسی کی کم بھی ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مگر ایوریج عمریں اتنی ہی ہوگی۔ تو آج آپ دیکھیں یہی 60-70 میں انسان چلا جاتا ہے دنیا سے، تو ذرا حساب لگائیں کہ ایک بندے کی عمر ہے 63 سال، تو زندگی کی ترتیب تو یہی ہوتی ہے کہ وہ 8 گھنٹے دفتر میں دیتا ہے اور 7-8 گھنٹے سونے میں اور ان کاموں میں گزر جاتے ہیں، تو 8 گھنٹے اس کے پاس باقی ہوتے ہیں۔ تو 8 گھنٹے دفتر کے، 8 گھنٹے نیند وغیرہ کے، اور 8 گھنٹے دوسرے کاموں کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حصے اگر دن کے کریں تو 2 حصے تو اس کے ضرورتیں پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں، کاروبار کی ضرورتیں اور سونے کی ضرورتیں۔ تو 63 سال ہوں تو 2 حصے بنے 42 سال اور تیسرا حصہ بنا 21 سال۔ تو 63 سال جس کی زندگی ہے اس نے 42 سال تو یا کاروبار میں لگا دیے یا سونے میں لگا دیے، باقی بچے زندگی کے 21 سال۔ اب 21 سالوں میں سے زندگی کے پہلے 13 سال جو جوان نہیں ہوتا اور نامہ اعمال میں اس کے حساب شروع نہیں ہوتا وہ نکالیں تو باقی رہیں گے 8 سال 9 سال۔ اب اس 8-9 سال میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا ہے، تو اگر تیسرا حصہ نکال لیں تو 3 سال باقی رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ 63 سال جس کی زندگی ہے اس کی عبادت کا وقت اس میں صرف 3 سال ہے، باقی وقت دنیا کی ضرورتیں، دنیا کے کام اور دنیا کے جھگڑے۔ کتنا تھوڑا وقت ہے اللہ کی عبادت کے لیے جو ہم نکالتے ہیں۔ حق تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے زیادہ وقت ہم لگاتے، اس لیے کہ آئے ہی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ اسی لیے اس کی ایک نشانی یہ کہ بہت ساری عورتوں کے رمضان شریف میں معمولات اچھے ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، تسبیحات بھی پڑھتی ہیں، درود شریف بھی پڑھ رہی ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہی ہیں۔ تو بھئی رمضان میں اگر اللہ نے ایسی اچھی ترتیب بنوا دی تو بغیر رمضان کے بھی تو زندگی وہی ہونی چاہیے کہ نماز بنتی ہے، بار بار نماز کی مشق کی جائے اور نماز کے باہر اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی اگر ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن شپ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں گے کبھی تو وہ جاگنگ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ جمپ کر رہا ہوگا اور کبھی وہ سپرنگ کھینچ رہا ہوگا اور کبھی لٹک رہا ہوگا اور کبھی ایک چمڑے کا تکیا اس کو مکے مار رہا ہوگا۔ یہ سارے کام وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں جتنی تیاری کروں گا جب میں رنگ کے اندر داخل ہوں گا تو اتنی بہتر پرفارمنس میں دکھا سکوں گا۔ اور اگر کوئی بندہ مقابلے کا فیصلہ تو کر لے اور اپنی محنت نہ کرے، کوئی کہے بھی صحیح بھائی تمہارا تو مقابلہ ہے، کہتے ہیں جی رنگ میں جاؤں گا تو دیکھی جائے گی، تو یہ تو پھر پہلے منٹ میں ہی ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رنگ میں جانے کے بعد تھوڑا تیاری ہوتی ہے، تو باہر تیاری ہوتی ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح ہم نماز کے باہر تو ذکر پہ محنت نہیں کرتے کہ وساوس دور ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتر گئے تو بس جی ہم انشاءاللہ وساوس کے بغیر نماز پڑھ لیں گے۔ وہ پہلے منٹ میں ہی شیطان ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیتا ہے، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا پڑھا کیا نہ پڑھا۔ اور کئی تو ایسا خود بتاتے ہیں کہ قیام میں کھڑے اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہاں توجہ جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ذکر بتایا گیا، مسنون دعائیں بتائی گئیں، اصل میں یہ نماز کی پریپریشن ہے۔ تو رنگ سے باہر محنت کریں، پھر جب اللہ اکبر کہہ کے رنگ میں اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مردود بھاگ جائے گا اور آپ سکون سے اللہ پاک کے سامنے تسلی کی چند رکعت ادا کر سکیں گے۔ تو نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑنے میں ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور آنسو تو بہائے گناہ نہ چھوڑے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوف نہیں ہے۔ جب خوف ہوتا ہے تو بندہ پھر دور ہٹتا ہے اس کی۔ آپ دیکھیں سانپ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کبھی ہاتھ لگایا آپ نے کہ جی کتنا بہترین ڈیزائن بنا ہوا ہے اور کتنی اس کی جو ہے نا ملائم سکن ہے، ذرا پکڑ کے تو دیکھو گے کہ نا بھائی ہم کیوں دور بھاگتے ہیں؟ ہمیں خوف ہوتا ہے، بجلی سے دور جاتے ہیں، سانپ سے دور بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح جب دل میں اللہ کا خوف آ جائے
تو بندہ گناہوں سے دور بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے گا۔ ایک اور نقطہ یاد رکھیں، ایک لفظ ہے حزن اور ایک ہے خوف۔ حزن کہتے ہیں اندر کے غم کو، اور خوف کہتے ہیں باہر کے صدمے کو۔ تو حزن انسان کو کھانا پینا چھڑوا دیتا ہے۔ غمزدہ ہو بندہ کھانے کو دل ہی نہیں چاہتا، بیٹا فوت ہو جائے نہ ماں کھائے گی نہ باپ کھائے گا کھانا، جی دل ہی نہیں چاہتا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا، طالب علم فیل ہو جائے کھانے کو اس وقت دل نہیں چاہتا، بیوی کو خامن ڈانٹ ڈپٹ کے چلا جائے کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ تو مقصد یہ کہ حزن کی وجہ سے انسان کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ مشائخ نے لکھا خوف خدا کی وجہ سے انسان کے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جس طرح حزن کی وجہ سے کھانا چھوٹ جاتا ہے، اس طرح خوف کی وجہ سے انسان سے گناہ چھوٹ جاتا ہے، خود بخود گناہوں سے وہ بچتا ہے۔ تو خوف کی زینت گناہوں کے چھوڑ دینے میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کی مضرتیں زیادہ کھل جائیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بڑا عالم وہ کہ جس کو باتیں بڑی آتی ہوں، نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جس پر گناہوں کے نقصانات زیادہ کھل جائیں۔ کیوں؟ پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔ یہ بڑا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے کہ گناہوں کی مضرتیں اس پر زیادہ۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو گناہوں کو چھوڑنا یہ خوف کی زینت ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ کوئی طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، تو اس کو عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ اگر عاجزی نہیں ہوگی تو علم بھی حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت علی عنہ فرماتے تھے لا يتعلم العلم مستحی ولا مستکبر، جو حیا شرم کرتا بہت ہو یا بہت زیادہ تکبر کرتا ہو، اس بندے کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ اس یہ حدیث پاک ہے، نبی صاحب نے فرمایا تواضعوا لمن تتعلمون منہ، کہ تم جن سے علم حاصل کرتے ہو ان کے سامنے تواضع اختیار کرو، یعنی ان کے سامنے تم چھوٹا بن کے رہو، ان کے سامنے چھوٹا بن کے رہو، اس سے تمہیں علم حاصل ہوگا۔ علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو علم کے اندر بھی بلندی ہے۔ اب ایک نکتے کی بات طلباء کے لیے کہ علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں، علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے ہار گئے نا، اور سجدہ کیا انہوں نے، تو کس وجہ سے سجدہ کیا؟ کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم الاشیاء تھا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ تو علم کے سامنے فرشتے بھی سرنگوں اور علم کے سامنے انبیاء بھی سرنگوں۔ بات عجیب لگے